نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ الاعراف کی 51 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے 31 اس کے متعلق شکوک اور شبہات اور فتنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق، جسے امام بخاری نے کتاب العلم میں نقل کیا 127 نمبر سے، حدث الناس بما يعرفون، موقع محل کی مناسبت سے کچھ باتیں نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے کرنی چاہیے تاکہ سمجھنے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ مفید اور معاون ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ایک بڑا فتنہ جس میں اہل ایمان اور اہل اسلام کی بڑی تعداد، مرد و زن یعنی مرد اور خواتین سمیت، اس فتنے میں ملوث رہتی ہیں، جسے ہم اور آپ 31 دسمبر یا 31 اس نام سے جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ایسے ہی جو دنیا میں بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، مراد انس اور جن ہیں، وہ اس دنیا میں جب تک لہو و لعب سے، کھیل تماشے سے اور جتنی ایسی چیزیں ہیں جو مقصد اساسی اور ہدف سے غافل کرنے والی ہیں، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کریں گے، دور نہیں رکھیں گے، تو پھر جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی بندگی، اس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
ہمارا حقیقی دشمن شیطان ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد جس مقصد کی خاطر ہم پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی عبادت، اسے فراموش کر دیں، اسے بھول جائیں، اور دوسری جو بھی ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، یا ایسے ہی خواہشات کی پیروی اور تکمیل کے سامان ہیں جس سے ایک انسان کا نفس اور اس کا دل خوش ہوتا ہے، تو نفس پرستی میں، ہوا پرستی میں، شہوت پرستی میں اور خواہشات کو پورا کرنے میں بس یہ دنیاوی زندگی گزار دی جائے۔ شیطان کا یہ مشن ہے۔ اسی وجہ سے کلام مجید میں رب العالمین نے عمومی اعتبار سے یہ کہا، فتنے دو طرح کے ہیں۔ ایک فتنہ جس کا تعلق شبہات سے ہے، اور شبہات کا فتنہ زیادہ تر لا علمی، کم علمی، جہالت کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ انسان اسے دین سمجھ بیٹھتا ہے جو حقیقی دین نہیں ہوتا، جیسا کہ آج اس فتنے میں بھی لا علمی، کم علمی اور جہالت کی وجہ سے آپ کو بہت سے اہل اسلام گرفتار نظر آئیں گے جو کہ بدعات کو سنت کا درجہ دیے ہوئے ہیں، شرک اور کفر کی رسومات کو توحید سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ شبہات کا فتنہ ہے، بہت خطرناک فتنہ ہے، اور بآسانی شیطان انسان کو، بڑے بڑے عابدوں کو، زاہدوں کو، جو کہ نمازوں میں صف اول میں رہتے ہیں، تہجد گزار رہتے ہیں، قیام اللیل کے بالکل ہی پابند ہوتے ہیں، ایسے اشخاص اور ایسے افراد کو بھی کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے شیطان شبہات کے فتنے میں گرفتار کر دیتا ہے۔ شبہہ اور شہوت کا فتنہ یہ دوسرا فتنہ ہے۔ یہ دو فتنے کلام مجید کے اندر عمومی اعتبار سے کچھ جگہوں پر اللہ نے بیان کیے ہیں، اور پچھلی قوموں کی ہلاکت، تباہی، بربادی اسی وجہ سے ہوئی، یا تو ان قوموں میں سے کچھ شبہات کے فتنے میں داخل ہوئے تو وہ شرک اور کفر میں ہی رہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ہم ان برائیوں کے کرتے ہوئے بھی سب سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ شبہات کے فتنے میں جب انسان گرفتار ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ضلالت پہ، گمراہی پہ، کتاب اور سنت سے دوری پر، لیکن اس فتنے میں گرفتاری کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ راہیاب، مجھ سے زیادہ ہدایت یافتہ، مجھ سے زیادہ دیندار اور مجھ سے زیادہ اللہ والا روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ اسی لیے مشرکین مکہ کے تعلق سے اللہ نے کئی ایک جگہوں پہ یہ کہا، جیسا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں، سورہ اعراف کی ابتدائی آیتیں غالباً 29 نمبر کی، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے شیطانوں کو اپنا ولی بنایا۔ کس طریقے سے شیطان انسان کا دوست بنا؟ شبہات کا فتنہ ڈال کر کے۔ جب شیطان انسان کا ولی بن گیا، دوست بن گیا، تو اب دیکھیے کہ شبہات کے فتنے سے وہ کیسے گرفتار کرتا ہے اور انسان کو کیسے بہکاتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، وہ حقیقت میں شیطان کو اپنا ولی بنائے ہوئے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کے ہدایت پہ کوئی نہیں ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں۔ تو یہ فتنہ کلام مجید میں اللہ نے بیان کیا، شہوت کا فتنہ، باقاعدہ یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ 59 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے سورہ مریم کا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کچھ لوگ جو بعد میں آئے، یعنی کچھ امتوں کی اللہ مثال دے رہا ہے۔ پہلے انبیاء کا تذکرہ ہوا، حضرت آدم کا، ایسے ہی حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، اور اس کے بعد ان کی نسل میں جو نبی آئے۔ پھر اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، سبھی کی امتوں میں، یعنی زیادہ تر انبیاء رسول کی امتوں میں یہ چیز ہوئی ہے، اضاعوا الصلاۃ، دنیا میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوات کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کی، ہوا پرستی کے فتنے میں، شہوت کے فتنے میں وہ گرفتار ہو گئے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا طبقہ اہل ایمان اور اہل اسلام میں سے، جن کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس فتنے کے اندر گرفتار ہے۔ یہ شہوت کا ہی فتنہ ہے کہ ایک انسان حرام جانتا ہے کہ سود حرام ہے،
اور ایسے ہی جھوٹ بول کے کمانا یہ حرام ہے، دھوکہ دے کر کے رزق حاصل کرنا یہ حرام ہے، یا ایسے ہی کسی کی ناجائز جائیداد کو لے لینا چرخ زبانی کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ پھر بھی آج آپ کو ایسے کئی ملیں گے جو جانتے ہیں یہ حرام ہے، پھر بھی وہ حرام کھانے میں، حرام لینے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کرتے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ کیوں؟ وہ شہوت کے فتنے میں ہیں، خواہشات نے، نفس نے ان کو آمادہ کیا ہے کہ وہ حرام خوری پر یا ایسے ہی حرام لینے اور حرام اختیار کرنے پر آمادہ رہیں۔ تو آپ کتنے اہل اسلام کو دیکھیں گے جو کہ شہوت کی وجہ سے اس دنیا کے اندر کھیل کود اور اس طرح کی محفلوں سے اپنا دل لگاتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، جو لوگ نمازوں کو ضائع کرنے والے تھے وہ نماز کو کیوں ضائع کیے؟ کیونکہ وہ خواہشات کے پیروکار بن گئے۔ ایک جگہ کلام مجید میں اللہ نے یہاں تک کہا کہ جب انسان شہوت کے فتنے میں آتا ہے، نفس پرستی پر آتا ہے، یعنی خواہشات کی غلامی کرتا ہے، تو پھر وہ ان خواہشات کو کتنا بڑا درجہ دیتا ہے۔ 23 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے سورۃ الجاثیہ کا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے؟ جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی شہوت کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو خواہش کہتی ہے یہ شخص وہی کرتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو نفس پرستی میں، شہوت پرستی میں گرفتار ہے۔ اضلہ اللہ علی علم، اس کو پتا ہے کہ مرنا بھی ہے، اس کو پتا ہے اللہ کی عدالت، حشر کی عدالت میں جانا بھی ہے، اور لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ سورۃ تکاثر کی اخیر کی آیت 8 نمبر کی، ہر نعمت کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ یہ آخرت پر ایمان بھی رکھنے والا ہے، اللہ اور رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھنے والا ہے، پھر بھی شہوت پرستی میں کہ یہ نفس کو معبود سمجھے ہوئے ہے، نفس کا غلام بن گیا ہے، نفس کا اسیر اور قیدی ہو گیا ہے، ہم نے اس کو گمراہی کے دلدل میں ڈال دیا ہے۔ اضلہ اللہ علی علم، جانتے ہوئے سب کچھ اس کو معلوم ہے۔ یعنی آج ہم میں کون ہے جو صاحب اسلام ہو اور موت کا منکر ہو؟ غیر بھی موت کے انکار کا دنیا کے اندر موجد کون ہے؟ کون ہے جو موت کا انکار کرے؟ یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی دانا، عقل مند، ہوش مند کر ہی نہیں سکتا، ناقابل انکار تلخ حقیقت ہے۔ لیکن پھر بھی کتنوں کے اعمال دیکھیں، روزانہ کے معمولات دیکھیں، صبح اور شام کی عادتیں دیکھیں، تو لگتا ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، زمین کے اندر جانا بھی ہے۔ ہم کتنوں کے جنازوں میں گئے، ہم نے اس کندھوں پر کتنوں کے جنازے اپنے اور غیر کے اٹھائے، کتنوں کی آخری رسومات میں ہم شامل ہوئے، تدفین تک، قبرستان تک۔ لیکن جو نصیحت ہمیں حاصل کرنی چاہیے وہ نصیحت ہمارے جسم میں یا ہمارے کردار میں کہیں پر بھی نمایاں اور نمودار نہیں ہے۔ یہی ہے حالت اس شخص کی جو نفس کا اسیر ہوتا ہے، شہوت کا مرید ہوتا ہے۔ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم گمراہی کے دلدل میں اس کو ایسے گرفتار کرتے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، حق سنتا ضرور ہے لیکن حق کے مطابق چلتا نہیں ہے۔ اس کے سامنے نصیحتیں کی جاتی ہیں لیکن وہ نصیحتوں کو عملی جامہ نہیں پہناتا، سن کے نکال دیتا ہے۔ اس کی سماعت پر، حق کی سماعت پر ہم مہر مار دیتے ہیں۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، یہ دل سمجھنے کے لیے دیا گیا، اور انسان کی ہدایت کا پہلا زینہ ہی دل ہے۔ اگر
دل ہدایت کی طرف مائل ہوگا، اللہ اس میں ہدایت کی رونق ڈالے گا، تو پھر ایک انسان ہدایت کے نور سے منور ہوگا۔ 125 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورۃ الانعام کا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت کی طرف موڑنا چاہتا ہے، ہدایت کا راہی بنانا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے ہدایت کے لیے کہاں سے آمادہ کرتا ہے؟ اس کے سینے کو، اس کے دل کو ہدایت کے لیے اللہ کشادہ کرتا ہے۔ جب سینے میں، دل میں بات ہدایت کی جمتی ہے تو انسان زبان سے ہدایت کی باتیں کرتا ہے، کردار سے ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو رب العالمین کہہ رہا ہے جو شہوت کا مرید ہے اور نفس کا غلام اور اسیر ہے، ہم ایسوں کے دل پر ضلالت کی مہر مار دیتے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ کا چیلنج والا جملہ، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اگر اللہ کسی کو ایسا گمراہ کر دے، اس کے پاس کان ہے لیکن وہ حق سن نہیں سکتا، دل ہے لیکن حق سمجھ نہیں سکتا، بینائی ہے لیکن حق دیکھ نہیں سکتا، اور علم بھی ہے، وہ مانتا بھی ہے، مرنا بھی ہے، میدان محشر بھی ہے، اللہ کی عدالت بھی ہے، رب العالمین قادر مطلق بھی ہے، دوزخ بھی ہے، عذاب علیم بھی ہے، سب وہ جانتا ہے، لیکن ہم نے صرف اور صرف خواہشات کی پیروی کی وجہ سے، نفس کی غلامی کی وجہ سے اس کو گمراہ کیا ہے۔ تو اے نبی، ہم اب کہنے والے ہیں فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے پوری کائنات مل کے بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتی۔ تو یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ دنیا میں انسان کو یہ کوشش اور کاوش کرنی چاہیے کہ مقصد جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اسے حاصل کریں۔ دیکھیے ابھی ایک فتنہ گیا 25 دسمبر کا، اس میں بھی پیش تھے اہل اسلام، وہ یہ جتلانا اور بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم جس دین کے علم بردار ہیں اس میں اور ادیان کی بھی تکریم ہے اور ادیان کی بھی تشریف ہے، ان کے ماننے والوں سے بھی الفت اور محبت ہے، لیکن کسی کی الفت اور محبت میں انسان اتنا گرفتار نہ ہو جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی یا عداوت پر آمادہ ہو جائے۔ ہم کسی سے اتنی محبت نہ کرنے لگے کہ ہماری اس سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ہو، اللہ اور اس کے رسول سے عداوت ہو۔ اگر کفر اور شرک پر کسی کو مبارکبادی دی جائے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ اور ان جیسے عیسائیوں کے نزدیک جو بھی بڑے ہیں یا دین کے ترجمان رہے ہیں، دین کے اسکالر رہے ہیں، ان کی پیدائش پر انہوں نے جشن منایا، اب وہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ یا تو اللہ سمجھتے ہیں یا پھر اللہ کا شریک سمجھتے ہیں کہ تین لوگ مل کر کے نعوذ باللہ کائنات کے خالق ہیں، موجد ہیں، پوری کائنات وہی چلاتے ہیں، یا پھر وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اب اسی کو وہ عملی اعتبار سے یا ایسے ہی رسمی اعتبار سے خوشی اور جشن میں تبدیل کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ایسے لوگوں کی جشن کو تسلیم کریں اور ان کو مبارکبادی دیں تو پھر قرآن کریم کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ نے بتلایا کہ جو اچھائی کرنے والے ہیں ان کا ساتھ دو، جو برائی کرنے والے ہیں ان کا ساتھ مت دو، کیونکہ اچھائی کا ساتھ دینا بھی اچھائی ہے اور برائی کا ساتھ دینا بھی برائی ہے۔ ایک بہت سی جگہ ہے، 3 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ مائدہ کا ہو یا اسی طریقے سے 138 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ نساء کا ہو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، منافقین کے ساتھ اگر مومنین میں سے کوئی بیٹھے گا جو منافق اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، رسول اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، دین کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اللہ نے کہا محض ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اگرچہ جو بیٹھ رہا ہے اس کے سینے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے زبان سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، جو منافق دل میں رکھتے ہیں بطور عقیدہ یا زبان سے بکتے ہیں سب و شتم اور لان تان، بیٹھنے والا نہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے نہ ایسا کہتا ہے، محض وہ بیٹھ رہا ہے
تو قرآن کہتا ہے انکم اذا مثلہم، صرف مجالست کی وجہ سے، مرافقت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے آپ انہی میں سے ہو جائیں گے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اسی لیے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کچھ دن آپ ہمارے معبود برحق کی عبادت کر لے اور کچھ دن ہم آپ کے معبود کی، نعوذ باللہ۔ اسلام میں صرف حق ایک ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ اور اس کا قانون، اللہ اور اس کی خوشنودی یہی حق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جگہ جگہ جہاں پر اللہ اس طرح کی بات کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ضلالت کی تاریکی سے نکال کے نور کی طرف، روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ بہت سی جگہ ہے، ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا جو کہ 257 نمبر کا ہے سورہ بقرہ کا، جس میں کہا گیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ الظلمات، ظلمت کی جمع ہے الظلمات، تاریکیاں، کیونکہ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، کفر اس کی بہت نوع، بہت قسم ہیں، تو اللہ نے کیا کہا یخرجہم من الظلمات، ایمان والوں کا ولی اللہ ہے۔ کیسا ولی؟ جو انہیں تاریکیوں سے، تاریکی مفرد استعمال نہیں کیا، واحد استعمال نہیں کیا، ظلمتن یہ لفظ نہیں آیا، بلکہ کہا گیا یخرجہم من الظلمات، تاریکیوں سے ان کا رب جو ان کا ولی ہے ایمان والوں کا، انہیں نکالتا ہے کس کی طرف؟ الی الانوار کہا گیا، کیا روشنیوں کی طرف کہا گیا، الی النور، صرف اور صرف روشنی کی طرف، کیونکہ نور سے مراد حق ہے، ظلمات سے مراد کیا ہے؟ شرک اور کفر، گناہ، نافرمانیاں۔ تو شرک اور کفر کی بہت سی قسمیں ہیں، کئی طرح کا شرک اور کفر ہے، لیکن حق بھی کئی طرح کے ہیں، نعوذ باللہ۔ حق صرف ایک ہے، اسی لیے الظلمات جمع استعمال کیا گیا اور النور واحد استعمال کیا گیا۔ نہیں تو ہونا یہی چاہیے کہ اللہ گمراہیوں سے نکال کے ان کو بھی روشنیوں کی طرف لاتا ہے، لیکن روشنیاں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، صرف روشنی ایک حق ہے اور دو کلام مجید میں ہے، یا تو حق یا تو باطل، بیچ میں انسان نہیں رہ سکتا۔ یعنی کئی ایک جگہ ہے، 32 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ یونس کا، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، انسان اگر بال کے برابر بھی حق سے ہٹ گیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ حق پہ رہے گا، بلکہ وہ باطل پہ آ جائے گا۔ جس کے اندر بال کے برابر بھی باطل کی تائید ہے، باطل کی خوشی ہے، باطل سے دل لگی ہے، الفت و محبت ہے، پھر وہ حق پہ نہیں رہتا۔ یہ دنیا والوں کا اصول ضابطہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے الفت کریں، آپ ہم سے الفت کریں اور ہم مل کے رہیں، لیکن اللہ نے کہا اگر انسان حق پہ ہے تو اسے حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے جو دن اللہ کو برا بھلا کہنے کا، گالی دینے کا، نعوذ باللہ ہے، کیونکہ اگر یہ تسلیم کیا جائے، یہ مانا جائے کہ اللہ کا لڑکا ہے یا اللہ کی اولاد ہے، تو نعوذ باللہ یہ بہت خطرناک شرکیہ کفریہ جملہ ہے۔ اور قرآن کریم نے یہاں تک کہا کہ ایسا کہنے سے ساتوں آسمان، ساتوں زمین، پہاڑ، یہ سب اپنی جگہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اللہ انہیں تہس نہس بھی کر سکتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ نے لڑکا بنایا ہے، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کی کوئی اولاد کبھی ہو ہی نہیں سکتی، رحمان تنہا ہے، اکیلا ہے، اسے ولد کی، اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا یا نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، ایسا کہنے کی وجہ سے قریب ہے آسمان، زمین اور پہاڑ یہ چکنا چور کر دیے جائیں۔
رب العالمین کہہ رہا ہے یہ اتنے غضب اور اتنے پر غضب کا یا پر عذاب کا جملہ ہے جو قوم یہ عقیدہ رکھتی ہو، اگر اس قوم کی ہم میں کا کوئی صاحب اسلام مشابہت کرے اور ان کی خوشی جشن پر انہیں مبارکبادی دے تو پھر کیا وہ بھی ان لوگوں میں شریک نہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے تعلق سے ایسا باطل عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو چاہے یہ فتنہ جو شبہات سے تعلق رکھتا ہے یا چند دنوں کے بعد آنے والا، آپ دیکھیں گے یلغار ہوتی ہے اہل اسلام نوجوان مرد اور نوجوان خواتین کی باقاعدہ محفلیں رچائی جاتی ہیں، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، کس لیے؟ سال کو جو آنے والا ہے قبول کرنے کے لیے یا پھر اس کا استقبال کرنے کے لیے جو سال گزرا ہے، اس سال گزرے ہوئے سال کو خیر آباد کہنے، آنے والے سال کا استقبال کرنے کے لیے، اور وہ محفلوں میں ہوتا کیا ہے؟ آج دنیا میں جتنی تباہی ہے جس کے شکار اہل اسلام ہیں یا پھر دوسرے لوگ ہیں، اس میں سب سے بڑی یہ برائی ہے، سب سے بڑا یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے عذاب اللہ کی طرف سے مختلف نوع اور قسم میں نازل کیا جا رہا ہے، جسے ہم اور آپ نام دیں بے حیائی، فحش کاری، بدکاری، زنا کاری۔ 31 اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ اس رات کو محفل منعقد کر کے شراب پی جاتی ہے، اس رات کو لوگ خوشی اور جشن میں کیسے گزارتے ہیں؟ ایک دوسرے سے بدکاری یا زناکاری کر کے یا ایسے ہی ایک دوسرے سے خلاف اسلام جو عادات حرکات ہیں اس کا ارتکاب کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ہیں جس میں بتلایا گیا کہ انسان جب بے حیائی کے گناہ میں گرفتار ہوگا، جماعت ہوگی یا تنہا ہوگا، تو پھر اللہ کا عذاب اس کے اوپر فوراً جلد آئے گا، جیسا کہ 2402 نمبر کی الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، سَيَكُونُ فِي أُمَّةٍ الربا والزنا۔ اگر کسی قوم کے اندر دو قسم کی برائیاں آ جائے، الفاظ کچھ دوسرے بھی ہیں جیسا کہ کہا گیا ما ظہر فی قوم الزنا والربا، جس قوم میں دو طرح کی برائیاں، ایک مالی یعنی سود لینا دینا عام ہو جائے، اور دوسری بدکاری بے حیائی کی برائی زنا یہ عام ہو جائے، فقد عمہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، مرنے سے پہلے ایسی قوم کو اللہ اپنے عذاب میں ضرور گرفتار کرے گا۔ یہ حدیث ہم اور آپ کو بغور سننی چاہیے۔ اہل اسلام جن کے نوجوانوں کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کے ترجمان بنے، کتاب اور سنت کے پیروکار بنے، سماج معاشرے کے مصلح بنے، لیکن آج دیکھ لیجئے نوجوان کس طرف ہے، کہاں ہیں، اور کس طرح کے افعال حرکات کے اندر وہ گرفتار ہیں۔ اسی 31 زیادہ تر نوجوان جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اس طرح کی بے حیائی، فحش کاری اور بد اخلاقی والی برائیوں میں گرفتار، چاہے پارکوں میں ہوں، ہوٹلوں میں ہوں، سڑکوں پہ ہوں، یا پھر دوسرے چوراہوں پر جگہ جگہ جو برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ عبداللہ، عبد الرحمن، احمد اور محمد نام ہی ہوتے ہیں، جبکہ ہماری شریعت اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ انسان زندگی سے زیادہ موت کو یاد کرے۔ وہ سال جو آ رہا ہے اگرچہ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ سال نیا ہے یا سال کا آغاز ہے، یہ ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور اس پر بھی حیف یا افسوس یہ ہے کہ آج بچوں سے، نوجوانوں سے جو دوسروں کی تہذیب یا ان کا علم ہے اس تعلق سے پوچھا جائے تو معلومات ہے، معرفت ہے، یعنی انگریزی سال کے نام یا ایسے ہی انگریزی کیلنڈر کے مہینوں کے نام
آپ کو چھوٹے سے بچے کے نوکے زبان رہیں گے، لیکن اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں، یا پھر اسلامی سال کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، کب ہوا، اس تاریخ کو شاید ہی کوئی بتا سکے۔ تو یہ مغربی تہذیب سے قربت، یہود، عیسائی اور جو بھی مجوسی ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے جو دشمن ہیں، ہم اور آپ صرف اسی میں لگے رہ گئے کہ ان کی مخالفت کرو یہ کر کے، ان کی مخالفت کرو یہ کر کے۔ اگر مخالفت صحیح معنوں میں ہمیں کرنی ہے تو جو ان کی تہذیب ہے، جو ان کا سلیقہ ہے، جو ان کا اخلاق ہے، یا ایسے ہی جو ان کی سازشیں ہیں، اس سے اپنا دامن بچا کر کے ہم مخالفت کا حق ادا کریں، تبھی معنوں میں ہم ان کے مخالف تسلیم کیے جائیں گے۔ صحابہ نے، تابعین نے، سلف صالحین نے جو اہل اسلام کے دشمن رہے، ان سے مخالفت ایسے ہی کی، عقیدوں میں ان سے مخالفت کرتے، کردار اور اخلاق میں ان سے مخالفت کرتے، تعلیمات میں ان سے مخالفت کرتے۔ آج ہمارا بچہ وہ تعلیمات جو زیادہ تر الحاد پر، کفر پر مبنی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، الحاد پر، کفر پر مبنی ہے، ہمارا بچہ اسے سیکھتا بھی ہے، آسانی سے بولتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اور ہم ہیں مغربی تہذیب کے دل دادا کہ اپنے بچوں کی اس طرح کی پرفارمنس پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک ثقافت، ایک سلیقہ اور ایسے ہی ایک ذخیرہ علم شریعت کی شکل میں جو انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خالق، مالک اور احکم الحاکمین کی نازل کرتا ہے، اس کے سیکھنے، سمجھنے، اختیار کرنے کے پابند کیے گئے۔ ہم کو بھی اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور ہماری کم دلچسپی کی وجہ سے ہی، ہمارا کم شوق یا ہماری کم رغبت کی وجہ سے ہی ہمارے اپنے جو ہمارے عزیز ہیں وہ شریعت کے علم سے دور ہیں، شریعت کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اسی وجہ سے آپ بچوں میں سے پوچھئے کہ اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں، شاید جو پوچھنے والا بڑا ہے اس کو ہی ترتیب سے اسلام کے مہینوں کے نام یاد نہ ہو، تو جب بڑوں کو یاد نہیں ہے تو بچوں کو کیسے یاد ہوں گے؟ اور دوسری طرف جو انگریزی سال، اس کے مہینے ہیں، بڑوں کے نوکے زباں ہیں اور بچوں کے بھی نوکے زباں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس تعلیمات کو آپ بالکل ہی ناپید کر دیں، پائے تحقیر سے رون دیں یا حاصل ہی نہ کریں، ضرورت جتنی ہے اتنی حاصل کی جائے، لیکن سب سے پہلے جو علم، کیونکہ جتنی بھی ڈگریاں ہوگی قبر میں ہم یہی پوچھے جائیں گے کتاب پڑھ کے آئے یا نہیں، کون سی کتاب، انسانوں کی لکھی ہوئی یا اس عقیدے کی لکھی ہوئی کہ انسان پہلے بندر تھا، یا پھر ایسے ہی یہ کائنات اپنے آپ سے ہی وجود میں آ گئی، ایک میگنٹ اور وہ پھٹتے ہی بس کائنات کا وجود ہو گیا۔ ایسے دنیا میں گزرے ہوئے اسکالروں کی لکھی ہوئی کتابیں کیا ہم اور آپ پڑھنے کے پابند کیے گئے؟ قبر میں اس کتاب کے تعلق سے پوچھے جائیں گے، قبر میں ہم پوچھے جائیں گے کتاب اللہ پڑھ کے آئے یا نہیں، قبر میں یہی سوال ہونا ہے، کیونکہ جو جواب دے گا وہ بھی کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب پڑھ کے آیا اس لیے یہ جواب دے رہا ہوں۔ 1338 صحیح بخاری کا ریفرنس ہے۔ اور جو شخص نہیں دے سکے گا اس کو بھی یہی کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت، تو جواب اس لیے نہ دے سکا، تجھے جس کا پابند کیا گیا تھا دنیا میں کہ یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ کتاب پڑھنی ہے، تو نے وہ تعلیم کو نہ حاصل کیا نہ وہ کتاب کو پڑھا، اس لیے آج یہ 3 سوالوں کے تو جواب نہ دے سکا ہے۔ تو دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں ہم حاصل کر لیں، پوچھے تو نہیں جائیں گے۔ حشر کی عدالت میں ہم یہ نہیں پوچھے جائیں گے کہ آپ نے کن کن سائنسدانوں کے نام یاد کیے، پوچھے یہ ضرور جائیں گے کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا اس کو پہچانا، جس نے رسول تمہاری طرف بھیجا جو کہ محسن انسانیت تھا، رحمت للعالمین تھا، جینے کا سلیقہ اس نے سکھایا، اس کے بارے میں معرفت حاصل کی، اس کی سیرت پڑھی، جس کا کلمہ پڑھا اس کو فالو کیا، اور پھر ایک دین، تہذیب، تمدن ہم نے نازل کیا تھا۔ کیا اس تہذیب کے رنگ میں رنگے، اس تہذیب کو اپنا اخلاق بنایا، اس تمدن کو اپنا کردار بنایا؟ ہم یہ پوچھے جائیں گے۔
دنیا والوں کی تہذیبیں، دشمنوں کی تہذیبیں جو ہم اپناتے ہیں یا اپنے بچوں کو نعوذ باللہ سکھاتے ہیں، یہ ہم نہیں پوچھے جائیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ، جیسا کہ آج کل دوسرے نام و نہاد اہل اسلام، نوجوانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث 7191، نام کون ہے؟ زید بن ثابت۔ اچھے سے سنیے گا، زید بن ثابت حضرت عمر کی خلافت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی میں جو وحی لکھا کرتے تھے، سر دست یہ صحابی ہوتے تھے، آگے آگے پیش پیش حضرت علی بھی ہیں اس میں، دوسرے اور صحابہ عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، معاذ ابن جبل بھی ہیں، ابی ابن کعب بھی ہیں۔ زید ابن ثابت کا نام پہلے لیا جاتا ہے کاتب وحی میں۔ حضرت عمر کہہ رہے انک رجل شاب عاقل، آپ ایک نوجوان انسان ہیں۔ کیا کہا بھائی؟ نوجوان انسان ہے، عقل مند ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، سب سے زیادہ علم ابھی اس وقت، یعنی عمر اپنی خلافت کی بات کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں آپ کو ہے۔ کسے کہا بھائی؟ زید بن ثابت کو۔ کون تھے؟ نوجوان۔ آج ہمارا نوجوان آیت الکرسی پوچھ دو، زبانی پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکے۔ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو شیطان سے لڑنے والی ہیں، جو ہمارے لیے سب سے مضبوط ترین اسلحہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم ہمارا دین بچا سکتے ہیں، ایمان بچا سکتے ہیں شیطان سے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، 255 سورہ بقرہ کی۔ کتنے نوجوان ہیں جو سنا دیں گے؟ یہ تانا نہیں ہے، یہ صرف رغبت ہے، شوق ہے کہ ابھی بھی ہم اپنی جوانی کی قدر سمجھیں، اپنے مقام اور رتبے کو جانے پہچانے کہ ہم اسلام میں پیدا کیے گئے، جوانی جیسی نعمت دیے گئے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، مطالبہ کیا ہے ہم سے، اسلام کا تقاضا کیا ہے ہم سے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ زید بن ثابت کو حضرت عمر اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نوجوان عقل مند شخص ہیں، اس لیے قرآن کریم کو جمع کر دیجئے۔ کیا کہا؟ قرآن کریم کو جمع کر دیجئے۔ قرآن کریم 7 قرأت پر مشتمل بٹا ہوا ہے، منتشر ہے، تو آپ جمع کرنے میں جو کردار اپنائیں گے یا ادا کریں گے، آپ جیسا نمایاں کردار، جو امتیاز والا کردار ہے، کوئی شخص اپنا نہیں سکتا، ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے پاس ہی کاتب وحی میں سب سے زیادہ قرآن کریم کا علم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کون آیت کس سے پہلے آئی، کس کے بعد آئی۔ تو زید بن ثابت نوجوان تھے، قرآن کریم جمع کر کے گئے، جو آج ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمیں لگتا بہت آسان ہے نا آج کے وقت میں، اس زمانے میں بہت مشکل تھا، اسی لیے یہ صحابی تیار نہیں ہوئے تھے شروع میں۔ جب ان سے کہا گیا، کہا کہ اگر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا ہوتا تو شاید میرے لیے یہ آسان ہوتا، لیکن کتاب اللہ کو جمع کرنا یہ میرے لیے آسان نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ کتاب امانت سے لبریز ہے، اور امین فرشتے جبرائیل کے واسطے نازل ہوئی ہے، اس ہستی پہ نازل ہوئی ہے جسے اللہ نے امین کہا ہے، اور اس میں تھوڑی سی بھی غلطی یہ کہیں کا بھی مجھے نہیں چھوڑے گی۔ زید بن ثابت نے یہ کہا، پہاڑوں کو ہم اپنی جگہ سے ہٹائیں یا مجھے مکلف کیا جائے تو میرے لیے یہ آسان ہو، لیکن کتاب اللہ کو جمع کرنا یہ میرے لیے آسان نہیں۔ پھر بھی حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے پاس ہی وہ علم ہے، آپ جمع کر سکتے ہیں۔ دوسرے نوجوان، یہ حدیث اس سے پہلے ہم نے سنی ہوئی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، جیسا کہ غالباً 3516 اور دوسری جگہ پر بھی 4882 نمبر کی صحیح بخاری میں، استقرئ القرآن 2464 صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ نے جن 4 قاریوں کا نام لیا جو قرأت کرنے والے تھے، اس میں سب کے سب نوجوان ہیں، 4 لوگوں سے قرآن کا علم حاصل کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود سے شروعات کی، ابی ابن کعب کا نام لیا، اور اسی طریقے سے مولا سالم اور معاذ ابن جبل، یہ 4 ایسے ہیں۔ معاذ ابن جبل کے بارے میں آتا ہے، یہ نوجوان تھے جو اسلام کے ترجمان بن کے اسلام کی خدمت کر کے دنیا سے گئے، اور ایسی خدمت کی کہ پوری دنیا مل کر کے بھی اس طرح کی خدمت نہیں کر سکتی۔
ایک جملہ ہے حضرت معاذ کی فضیلت میں، نوجوان ہے نا، کیونکہ ابھی دوسری حدیث سے ثابت ہوگا، جیسا کہ 22,002 نمبر کے مسند احمد کی حدیث ہے، صحابہ 20 کے قریب، کہاں؟ یمن کی کسی مسجد میں یا ایسے ہی شام کی کسی مسجد میں 20 کے قریب صحابہ ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ ایک تابعی کہتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا تو ایک ایسا شخص جو کہ چہرے کے اعتبار سے بڑا حسین تھا، خوبرو تھا، اور جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے دانت ظاہر ہوتے تھے، یہ خوبصورتی کی علامت۔ اور پھر نوجوان تھے، بڑے بڑے بزرگ لوگ کسی مسئلے میں جب اختلاف رائے کے شکار ہوتے تو ان کے پاس جاتے، مسائل پوچھتے۔ یہ کون تھے؟ جن کی محفل میں بڑے عظیم ترین بزرگ ترین صحابہ بیٹھا کرتے تھے، ایک بڑی سی محفل لگتی انہیں خطاب کرتے، معاذ ابن جبل۔ جوانی میں ابھی 18 سال کے تھے، رسول اللہ نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا یہودیوں کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ جو مقام انہیں حاصل ہوا، یہ 25 اور 26 سال کی عمر میں جامع دمشق کی مسجد میں ان سے بڑا اور بہتر اسلام کا ترجمان کوئی نہیں تھا۔ بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس مسائل لے کے آتے تھے، کیوں؟ رسول اللہ نے ان کی جستجو دیکھ کے، کاوشیں کوششیں دیکھ کے کہ ان کی جوانی گزری کیسے، کہاں انہوں نے اپنی جوانی صرف کی، کیا لہو و لعب میں، کھیل کود میں، گارڈنوں میں، پارکوں میں، یا پھر ایسے ہی ان محفلوں میں نعوذ باللہ جہاں پر گانے بجتے ہیں، ڈی جے بجتے ہیں، جیسا کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد بھی جو اوروں کی رسم ہے، ٹیرس پہ چڑھ کے اسلام کی خلاف ورزی کرنے والے اسلام والے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ مشابہت ہے، اور یہ مشابہت اتنی خطرناک ہے جو انسان کو اسلام سے نکال بھی سکتی ہے۔ ایک جملہ 3790 جامع ترمذی کا، اعلمہم بالحلال والحرام، سب سے زیادہ صحابہ کی پوری جماعت میں حلال اور حرام کے اگر کوئی عالم ہیں وہ معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل ہیں۔ ان کی جوانی اسلام کی خدمت میں، اسلام کی تعلیم میں گزری۔ اور ایسے ہی ایک وہ نوجوان، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، ابو داؤد کا ریفرنس 1390 756، یہ ابن حبان کا ریفرنس، عمرو بن عاص، رسول اللہ کو پتا چلا ہر رات پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر رات قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہر رات اوباشی میں، آوارہ گردی میں، اور ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاری جاتی، نمازیں نہیں پڑھی جاتی، تہجد نہیں پڑھی جاتی، قیام اللیل نہیں کیا جاتا، بلکہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسان راتیں جگتا ہے۔ آج نوجوانوں کی راتیں کہاں بیتتی ہیں، کہاں گزرتی ہیں؟ کبھی ایسا ویسا کرتے دیکھا تو جو بھی اہلکار ہیں، محافظین ہیں، پولیس، وہ ہتھکڑی لگا کے جیل کے پیچھے۔ کتنے نوجوان آپ کو ایسے ہی قید کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے، ان کا قصور اور جرم یہ ہے کہ راتوں میں آوارہ گردی کر رہے تھے۔ اور کون ہے یہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، یہ احمد ہے، یہ محمد ہے۔ آج اہل اسلام کے نوجوان راتوں میں یہ کارنامے کر رہے ہیں۔ اور عمرو بن عاص، ان کے فرزند عبداللہ بن عمرو، پوری رات قرآن پڑھتے تھے، رات میں ہر روز قرآن ختم کرتے تھے۔ رسول اللہ کو پتا چلا، کہا نہیں کر سکتے، پھر کہا کتنے دن میں؟ کہا 1 مہینے میں ایک قرآن ختم کرو۔ ہم ہوتے تو آج یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے نا، جمعہ میں بھی کچھ لوگ حاضر نہیں ہوتے۔ راتوں میں قیام کرنا، قرآن کریم پڑھنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ 5 نمازیں جو فرض ہیں، کتنے ایسے ہیں 5 کی جگہ 3 ہوتی یا پھر 2 ہی ہوتی، 5 کی بھی ہم صحیح طریقے سے حفاظت نہیں کرتے۔ ایمان دیکھیے، رسول اللہ کہہ رہے مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا۔ رات بھر قرآن آپ پڑھ رہے ہیں نا، لیکن قرآن کا اتنا حصہ پڑھیں کہ ایسا کر کے مہینے میں آپ کا قرآن ختم ہو۔ اللہ کے نبی، انی رجل شاب، میں نوجوان انسان ہوں، اطیق افضل من ذلک، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، میں 1 مہینے سے کم میں بھی قرآن پورا ختم کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا 20 دن۔ آج اس طرح کی جو چھوٹ یا رخصت مانگی جاتی ہے نا، نعوذ باللہ، ہمارے نوجوان گناہ میں رخصت مانگتے ہیں۔ کسی کو عادتیں ہوتی ہیں نا، یعنی سگریٹ کی ہوئی یا پھر دوسری چیزوں کی، ان سے کہا گیا تو نہیں، شروع میں پوری نہیں چھوٹ سکتی، ہاں دن میں 20 پیتا ہوں تو 15 کر سکتا ہوں،
15 کی جگہ 10 کر سکتا ہوں، ایسے پوری نہیں چھوڑ سکتا۔ گناہ میں انہیں رخصت چاہیے، یہاں عبادت میں بھی صحابہ جو نوجوان تھے رخصت قبول نہیں۔ رسول اللہ 20 دن کا کہہ رہے 20 دن میں قرآن ختم کیجئے۔ اللہ کے نبی انی رجل شاب وأطیق افضل من ذلك، میں نوجوان ہوں، طاقتور ہوں اور اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اس لیے 20 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا 10 دن، پھر بھی یہی جواب دیا کہ نوجوان ہوں اور اس سے کم میں قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، کہا 7 دن۔ 7 کے بعد الفاظ رسول اللہ نے کہا نہیں، اس سے کم میں آپ قرآن ختم نہیں کر سکتے۔ ابو داؤد کی روایت میں 3 دن کا بھی لفظ ہے، یعنی وہ صحابی رسول سے کہہ رہے ہیں مجھے جنت میں اعلیٰ مقام چاہیے، زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی کا یہ فرمان ہے، جیسا کہ 1031 یہ آخری بات صحیح مسلم کی، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، کل میدان محشر میں نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کی، نہ بھائی بھائی کا، نہ دوست دوست کا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ انبیاء کی زبان پہ بھی یہ نعرہ ہوگا، نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ اس میدان محشر کی سختیوں میں ایک سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس سائے میں جس خوش نصیب کو جگہ ملے گی اس میں سے ایک یہ بھی، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں زیادہ صرف کی ہوگی۔ اے نبی آپ کا یہ فرمان ہے، اس لیے میں اس کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہوں، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنے افضل تھے، اتنے بہتر تھے، اسی لیے قرآن کریم کے حروف میں آئے، جب تک دنیا رہے گی آسمان و زمین رہیں گے، ان کے تذکرے بھی قرآن کریم کے حروف کی شکل میں روئے زمین میں پڑھے جائیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی، راضی کیا اللہ کو، اللہ کی راہ میں اتنی کاوش کی، اتنی کوشش کی، راتوں میں بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کی، دنوں میں بھی رب العالمین کو راضی کرنے کی کاوش کی۔ تو نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، اس کی جوانی کامیابی کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے استعمال ہونی چاہیے، نہ کہ بربادی کے لیے۔ یہ 31 جو کہ ایک فتنے کی شکل ہے، اس میں زیادہ تر نوجوان اپنی جوانی کو نیلام کرتے ہیں اور ایسے ہی جوانی کو برباد کرتے ہیں، اور وہ بھی عیاشی میں، فحاشی میں، بدکاری میں، زناکاری میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے بیچ جو لوگ رہتے ہیں انہیں روکیں، انہیں سمجھائیں، اور ایسے ہی انہیں ان کی زندگی کا مقصد یاد دلائیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے، حسب استطاعت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔